اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اور مجھے آپ کو زندگی دی، اور آج پھر ہم دارالعلوم فاطمۃ الزہرا کی طرف سے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی زندگی میں دونوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، سیکھنے اور سکھانے میں ثانی عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی گزشتہ آیت سے اس طرح ہے کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی تھی جس میں بہت گنجائش تھی۔ اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نیک بندے اختیار کر لیں۔ دوسرے اس طرح کی پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا اور اب راستے کے رہبر مانگے، کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے ملے طے نہیں ہو سکتا۔ تو گویا عرض کیا کہ پروردگار، ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس پر تیرے بندوں کے خاص نقش و قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اس طرح کے صراط المستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو۔ اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، افراط والا المغضوبی علیہم کا راستہ، اور تفریط کا راستہ ضالین کا راستہ ہے۔ تو گویا اس میں راستے کی حد بندی کی گئی ہے۔ راستے 2 ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف اور دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ جاتے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کون؟ ابلیس ہے۔ اعلان کر چکا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسران موجود ہوں، اور جس راستے پر جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کو ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹے، اور محافظ وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ انعمتا انم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے نعمت۔ دنیا نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں نعمت کا معنی سرور اور لذت کو بھی نعمت کہتے ہیں۔ نعمت 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا سبب رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچے، جیسے دنیاوی مال وغیرہ۔ تیسرے وہ جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملے، جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور جنت وغیرہ۔ ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی، جیسے کہ متی بندہ، دوسروں نے بغیر عمل کیے کسی کی
طفیل جنت لے لی، جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوج شدہ بچے۔ تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی، جیسے حور و غلما، اور رب کی دو مخلوقیں، اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسری دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمتیں۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ اے اللہ، ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ معلوم ہوا وہ حضرات چار گروہ ہیں: پیغمبر، صدیقین، شہید لوگ اور اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین، فاسقین بھی آ جاتے ہیں کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، لیکن چونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں، وہ فانی ہیں اور یہ باقی، لہذا اس جگہ کامل نعمت مراد لی گئی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا، قول میں، عمل میں، ایمان میں ابو بکر صدیق میں یہ کامل خصوصیات، خوبیاں موجود تھیں، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا۔ یہ صدیق کے یہ معنی ہے کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے جانتے ہیں، بعض کچھ دلائل دیکھ کر، لیکن صدیق اپنے نور سے پہچانتے ہیں، جیسے کہ طبیعت انسانی لذتوں کی خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتی ہے کہ اچھی چیزیں ہضم کر لیتی ہے اور بری چیزوں کو پھینکتی ہے، ایسے ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیات کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہ بات بھی ابو بکر صدیق میں اعلیٰ درجے پر موجود ہے کہ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی نہ کبھی بت پرستی کی اور نہ زنا کیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر معجزات طلب کیے نبی مان لیا اور معراج جسمانی کو بلا دلیل تصدیق کر دی۔ رب کے حکم کو انہوں نے حکم مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اے رب العزت، ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے ان لوگوں پر انعام کیا، اس راستے سے ہم ابو بکر صدیق اور تمام صدیقین تھے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ظالم ہوتے تو ان کی پیروی جائز نہ ہوتی۔ اس سے یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا اور برے لوگوں کی پیروی کرنا برا، کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ دادوں کے راستے پر چلا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر چلائے جن کے باپ دادا مومنین تھے، اور اللہ تعالی ہمیں صدیقین کے راستے پر، اولیاء اکرام کے راستے پر، نبیین کے راستے پر، نیک لوگوں کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ جس دین اور مذہب میں اولیاء ہوں وہی سچا ہے، جو دین ولایت سے خالی ہو وہ جھوٹا ہے۔
جس شاخ میں پھل پھول سبزہ ہو وہی جڑ سے وابستہ ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ جو سوکھ گئی ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسے کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل کا دین جب تک منسوخ نہ ہوا تھا تب تک ان میں اولیاء اللہ ہوتے رہے۔ اصحاب کہف، آصف بن برقیہ، حضرت مریم انہی کے دین کے اولیاء ہیں۔ جب سے وہ دین ختم ہوا ولایت ان سے جاتی رہی۔ غرض یہ کہ اولیاء اللہ حقانیت دین کی جیتی جاگتی دلیلیں ہیں۔ انعمت علیہم سے مراد وہ ہیں جن پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہوئیں اور جن پر نور کا چھٹا پڑا، کیونکہ مکاشفۃ الشریف باب الایمان میں بالقدر میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، پھر ان پر نور کا چھٹا دیا۔ بعض لوگوں پر وہ نور پڑا اور بعض اس سے محروم رہے۔ جن پر نور پہنچا وہ ہدایت پر آ جائیں گے اور جو اس سے محروم رہے وہ گمراہی رہیں گے۔ کاملین حق بات کو اسی نور سے معلوم کر لیتے ہیں اور امت المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن جو ان سے الگ رہا وہ تاریکی میں رہا۔ لہذا انعمت سے مراد اولیاء اور سالکین رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعمت علیہم میں ہمیں داخل کر دے، کیونکہ انہیں کسی قسم کی نعمت انہیں نعمتیں دی گئیں۔ یہ دنیاوی نعمتیں مال اولاد وغیرہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے اور کفار کے واسطے زحمت ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے اور کفار کی سرکشی بڑھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمت عطا فرمائے جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت سے بچائے جو کہ جس طرح سے جو نعمت کفار کو ملی اور وہ سرکشی میں بڑھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے میں آسانی عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کے سامنے ابھی ہم نے انعمت علیہم، اب آگے آتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا کا، یعنی راستے کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان راستے پر چلا جس راستے پر نبیین چلے، جس راستے پر صدیقین چلے، جس راستے پر شہداء چلے، جس راستے پر اللہ کے نیک بندے چلے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے تو بچا، کون سے راستے پہ؟ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، بہکے ہوا کا۔ تو اس آیت کا تعلق بھی ہماری گزشتہ جو آیت ہے اس کے ساتھ ہے۔ پہلی آیت میں صراط مستقیم کا پتہ بتایا گیا تھا، اور پوری چیز کا پورا پتہ تب لگتا ہے جب کہ اس کے کچھ نشان بھی معلوم ہوں اور اس کی ضد کے بھی، کیونکہ چیز کی پہچان اس کی ضد کی پہچان سے ہوتی ہے۔ تو پہلی آیت میں صراط مستقیم کی علامت بتائی گئی اور اس میں ٹیڑھے راستے کا پتہ دیا گیا تاکہ ان میں تمیز ہو جائے۔ دوسری یہ کہ پہلے خدا کے انعام کا ذکر تھا جس کو سن کر بندے کے دل میں امید پیدا ہوئی تھی، اب غضب کا ذکر ہوا جس سے خوف پیدا ہوا، اور ایمان خوف امید کے درمیان ہے، یا یوں کہو کہ ایمان کے دو بازو ہیں، ایک خوف اور ایک امید۔ جس طرح پرندہ دو بازوؤں کے بغیر نہیں اڑ سکتا، اسی طرح مومن بغیر امید اور خوف کے راستے کو طے نہیں کر سکتا، دونوں میں برابری چاہیے۔ یہ کہ پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن پر اللہ نے انعام کیا، اس آیت میں انہی لوگوں کی پہچان بتائی گئی، یعنی انعام والے وہ لوگ ہیں جو خدا کے غضب یعنی بد عملی اور دلالت یعنی گمراہی اور بد اعتقادی سے بچے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انعام والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی، یعنی کافر بھی نہ ہو اور فاسق بھی نہ ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کے تین معنی ہیں۔ پہلا معنی نہ، دوسرا سوا اور مگر۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ غضب کے لفظی معنی ہے جوش اور بدلنا، اور اصطلاح میں غضب اس حالت کا نام ہے جو دل میں بدلہ لینے کے خیال پر جوش پیدا ہوتا ہے اور جس میں اس کا حال پلٹ جاتا ہے۔
رب تعالیٰ چونکہ دل سے اور دل کی حالت پلٹنے سے پاک ہے، اس لیے یہاں اس کا معنی ہے ارادہ، عذاب، دال، دلال سے مشتق ہے، جس کے معنی حیرت۔ جو شخص حیران ہوا اسے کہتے ہیں دال۔ عام حروف میں دال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ، یعنی بد عقیدہ۔ المغضوبی علیہم سے کون لوگ مراد ہیں اور دالین سے کون؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ المغضوبی علیہم سے مراد یہود اور دالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اس کے علاوہ چند معنی اور بیان فرمائے ہیں کہ یہ المغضوبی علیہم سے مراد بد عمل، فاسق، فاجر ہیں، اور دالین سے مراد کفار ہیں۔ دوسرے یہ کہ المغضوبی علیہم سے مراد کھلے کافر اور دالین سے مراد منافق یعنی چھپے ہوئے کافر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ شریف میں اول مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے، پھر کھلے کافروں کا، پھر منافقوں کا۔ اگر یہاں بھی ان لفظوں کے یہ معنی ہوں تو سورہ فاتحہ کی ترتیب سورہ بقرہ کی ترتیب کے مطابق ہو جائے گی۔ بعض نے فرمایا جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں، اور جو خدا کو مان کر دوسری ایمانی چیزوں کے منکر ہیں وہ ضالین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ المغضوبی علیہم وہ لوگ ہیں جن کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی ہے۔ اے خدا ہم کو ان کے راستے سے بچا جو تیرے غضب میں آگے اور جو گمراہ ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتے اور نبی ایک منٹ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی گناہ کر سکتے ہیں جس سے خدا کے غضب کے مستحق ہو جائیں، اسی لیے کہ انبیاء کی پیروی کرنے کا حکم ہے اور گمراہوں اور بد عملوں سے بچنے کا۔ اگر وہ کسی ساتھ میں بد عقیدہ یا بد عمل ہوئے ہوتے تو اس وقت ان سے بچنا لازم ہوتا، اور یہ ان کے منصب کے خلاف ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ اس سورت کی شروع میں رب کی حمد و ثنا ذکر ہوا اور آخر میں اس کے غضب سے پناہ کا، جس سے معلوم ہوا جس طرح رب تعالیٰ کی حمد و ثنا نیک بختوں کی اصل ہے، اسی طرح بد اعتقادی، بد عملی، بد نصیبیوں کی جڑ ہے۔ اللہ رب العزت دنیاوی تکلیفیں اور مصیبتیں رب کا غضب نہیں۔ ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دنیاوی تکلیفیں اور مصیبتیں رب کا غضب نہیں، جس طرح سے کہ یہاں کا محض آرام اس کی نعمت نہیں، بلکہ یہ تکالیف اس بھٹی کی آگ کی طرح ہے جو سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے یا کھوٹے کھڑے سونے کو الگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ جو دولت حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ رب کا غضب ہے، اور جو تکلیف اس کی یاد دلائے وہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ ہر حال میں ہماری مدد کرے اور بہکے ہوئے انسانوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اب آپ کے سامنے آمین کا مطلب ہے قبول فرمانا، اے اللہ قبول فرما لے۔ آمین کی وضاحت کرنے کے لیے میں چند ایک نقطوں پر روشنی ڈالتی ہوں۔ آمین اس میں فعل ہے، اس کے معنی یا تو ہے ایسا ہی کر یا قبول فرما، یا قرآن پاک کی آیت نہیں ہے۔ آمین قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، اسی لیے نہ تو اس کو قرآن پاک میں لکھا گیا اور نہ آج تک کسی نے اس کو قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں سنت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد تلاوت کرنے والا سننے والا آمین کہہ لیا کرے، اس طرح ہر دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ آمین کے فضائل۔ تفسیر الروح البیان شریف نے اس جگہ پر ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت جبرائیل آمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر آمین سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آمین رب العالمین کی مہر ہے جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگاتا ہے، یعنی جس طرح کی مہر والا لفافہ سوائے مکتوب اہلیہ کے کوئی کھول نہیں سکتا، اسی طرح آمین والی دعا انشاءاللہ ضائع نہیں ہو سکتی، یعنی یا تو قبول ہو جائے، اور اگر وہ دعا ارادہ الہی کے خلاف ہے تو دعا مانگنے والے کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت واحد فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حروف ہیں، آمین کہنے والے 4 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب امام وَلَضَّالِّین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت امام رازی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جیسے کہ آخر میں آمین کہہ دی جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی ہے، میں توڑ نہیں سکتا۔ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں، اسی لیے حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یعنی تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ حالانکہ فقط موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام نے صرف آمین فرمائی تھی، مگر رب نے اس دعا کو ان دونوں صاحبان کی طرف نسبت کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں شخص دعا کرے گا اور باقی سب لوگ آمین کہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک بھی آمین قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہو گئی۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سورۃ الفاتحہ کی آج ہماری تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ کا فیض مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ تو وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ انشاءاللہ بشرطیہ زندگی رہی تو کل پھر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔